اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم اپنے اگلے اور نئے درس کے ساتھ اور قرآن کے 9ویں پارے کے اجمالی تعارف، خلاصے اور چند اہم نکات اور عناوین کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ 9ویں پارے کے چند اہم نکات کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور ان چند اہم نکات کو بھی ہم آپ کے سامنے اور واقعات کو، عناوین کو ذکر کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے 9ویں پارے کے عناوین کا تعارف اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ان کے حصوں کی طرف۔ اور اس 9ویں پارے کے بھی 2 حصے کیے گئے ہیں، جس میں سورہ اعراف کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا، چونکہ اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ 8ویں پارے کے انتہا میں بیان کیا گیا تھا، اور اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ 9ویں پارے کے ابتدا میں ہے، اور اسی طرح سے اس کا دوسرا حصہ جو ہے سورہ انفال کا ابتدائی حصہ ہے، اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ 10ویں پارے کے ابتدا میں آئے گا۔ اسی طرح جو پہلا حصہ ہے اس میں سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 9 باتیں جو ہے وہ یہ ذکر کی گئی ہیں اور کہی گئی ہیں۔ اس میں ان 9 باتوں کو ہم انشاءاللہ چیدہ چیدہ جو ہے وہ ذکر کریں گے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، جس میں حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے لیے اللہ کی طرف سے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہوا ہے، وہ مکمل وہاں پہ تفصیل اس کی موجود ہے، آپ وہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم کی یہی نسبت اپنے اور حضرت علی کے درمیان متفقن علیہ حدیث میں بیان فرمائی ہے، آیت نمبر 142 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو ہم 9 باتوں میں سے دوسری بات جو ذکر کرنے لگے ہیں، دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ بلعم بن باعورہ کا تذکرہ، جو کہ اسم اعظم کا حامل تھا، لیکن اس کا اسم اعظم کا حامل ہونا بھی اسے گناہ انجام دینے سے نہیں روک سکا، اور اپنے اختیار سے اس درجے تک گر گیا کہ قرآن نے اسے کلب، کاف جو ہے وہ کشتی والا کلب یعنی کتے سے اس کی جو ہے وہ تشبیہ دی۔ آیت نمبر 176، یعنی انسان کا زندگی کے کسی ایک خاص حصے میں نیک، متقی یا ہدایت پہ ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ ہدایت پر خاتمہ ہونا جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ خدا کے نزدیک بھی فضیلت اور معیار ہے۔ اسی طرح سے تیسرا نقطہ جو ہے 9 باتوں میں سے وہ عہد الست کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، جس میں آیت نمبر 172 ہے۔ اور اسی طرح چوتھا جو نقطہ ہے، چوتھی بات وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امی ہیں، اور امی کے معنی خود قرآن نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 میں ذکر فرمایا ہے اللہ نے۔ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہر نقطے اور ہر لفظ کی وضاحت اور اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال انشاءاللہ ہم اپنے، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ قرآن کے اجمالی تعارف اور اس کے خلاصے اور اہم عناوین کو اور چیدہ چیدہ نکات کو ذکر کرنا مراد ہے۔ اسی طرح سے 5ویں بات 9 باتوں میں سے کہ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، جن کی تفسیر روایات اہل بیت علیہم السلام میں آل رسول میں سے اماموں سے کی گئی ہے۔ اور چھٹی بات کہ 7ویں پارے کی طرح یہاں بھی انبیاء کے لیے مستقل علم غیب کی نفی کی گئی ہے، آیت نمبر 188 میں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے 7ویں پارے کے خلاصے کی طرف جو ہے وہ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، جس کو ہم نے پیچھے ذکر کر دیا ہے، اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے وہاں پہ۔ اور اس طرح سے 7ویں بات جو ہے 9 باتوں میں سے کہ کفار کی تشبیہ جو ہے چوپایوں سے دی گئی ہے، یعنی جانوروں سے دی گئی ہے۔ اس طرح 9 باتوں میں سے 8ویں بات کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، یہ خدا نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ اور 9ویں بات یہ کہ قرآن کی عظمت، فضیلت، اس کا مرتبہ، بلندی اور معیار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انفال دوسرا جو حصہ تھا اسی 9ویں پارے کا، کہ سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور باقی انتہائی حصہ جو ہے وہ 10ویں پارے کی ابتدا میں آئے گا، تو وہاں پر بیان کریں گے۔ تو اس ابتدائی حصے میں 5 باتیں جو ہے وہ کون سی ہیں کہ پہلی یہ کہ مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی، جس میں پہلی صفت مومن کی کیا ہے کہ خشیت جو ہے وہ خوف خدا ہو، ڈر الہی ہو، خوف الہی ہو۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ تلاوت، اور تیسری جو صفت مومن کی بیان کی گئی ہے وہ ہے توکل، بھروسہ، خدا پر توکل رکھنا، اور چوتھی جو ہے وہ نماز،
اور 5ویں سخاوت بیان کی گئی۔ آیت نمبر جو ہے وہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں 2 اور 3 آیات نمبر ہے۔ اور دوسرا نقطہ وہ یہ کہ غزوہ بدر کا واقعہ کہ جس میں صرف فتح کی بشارت کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا اور مخالف لشکر کے تقریباً نصف کو حضرت علی علیہ السلام نے تنہا واصل جہنم کیا ہے، اور جنگ کے احکام کہ یہ جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ اور مال غنیمت کا حکم بھی اسی سورہ انفال کے ابتدائی حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس طرح تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کفار کی جانب سے حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر کہ حضرت علی ہجرت کی رات حضور کے بستر پر سو گئے اور آقا علیہ السلام محفوظ رہے، آیت نمبر 30۔ اور اس طرح چوتھا نقطہ وہ یہ کہ غدیر کے میدان میں ولایت کے اعلان کو قبول نہ کرنے والے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب نازل ہونے کا واقعہ، آیت نمبر جو ہے وہ 32 ہے۔ اس طرح 5واں نقطہ اور آخری نقطہ یہ کہ مسجد الحرام کا خادم بننا متقین کی ذمہ داری ہے، اور روایات نے ان متقیوں کو مشخص کرتے ہوئے حضرت علی، جناب حمزہ، جناب جعفر، جناب عقیل علیہ السلام کو بیان کیا، اور بعض میں آل محمد کو بھی کہا گیا ہے۔ اور خاص میں بین بریکٹ اس نقطے کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہوں گا، اور اس نقطے کی طرف ضرور متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اس خلاصے میں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نقل کیے جانے والے تمام مطالب جو ہے وہ اہل سنت کی کتب میں بھی ذکر کیے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں، اور طلب کرنے پر متن جو ہے وہ فراہم کیے جا سکتے ہیں کہ ان کو ود بائی ریفرنس بحوالہ جو ہے ان تمام کی تحقیق اور اس کو جمع آوری کر کے اس کی مکمل نظر ثانی کر کے پھر ان کے ریفرنس اور ان کا متن اور ان کی عبارت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش خدمت کر رہے ہیں، تاکہ اپنے مومنین کے لیے، ابتدائی اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب علموں کے لیے، یا اپنے ان مومنین کے لیے کہ جو مکمل قرآن کو جو ہے وہ اپنی مجبوری یا عذر شرعی کی وجہ سے وقت نہیں دے پاتے ہیں، تو چلیں 5 یا 7 10 منٹ میں کم از کم ایک سپارے کا روزانہ خلاصے کے طور پر وہ ضرور جو ہے وہ علم حاصل کر سکیں، اور قرآن کے ترجمے سے اور اس کے اہم عناوین اور خلاصے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ آج کے اس نئے درس کے اختتام پر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل کے انشاءاللہ نئے 10ویں پارے کے اجمالی خلاصے، عناوین اور چند اہم نکات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔